رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک بندہ آیا اور رو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت بڑا ہے، آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، بہت بڑا گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی، اس سے بھی بڑا گناہ. آپ نے فرمایا کیا زنا کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا گناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گناہ بتلاتے رہے اور وہ آگے سے یہی جواب دیتا رہا کہ میرا یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوجوان تو خود بتا تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ اب اس نوجوان نے گناہ بتلانا شروع کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل کا پیروکار تھا، ابو جہل کے پیچھے چلنے والا تھا، اور ابو جہل کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا تھا کہ کسی گھر کے اندر بچی پیدا نہ ہو. اگر بچی پیدا ہو گئی تو اس کی سزا یہ تھی کہ اس بچی کو زندہ درگو کرو، زندہ قبر کے اندر ڈالو، وہ بچی رہ نہیں سکتی. تو اس نے کہا کہ میری بچی پیدا ہو گئی، اب وہ بچی گھر کے اندر چھپ کر رہتی، میرا اس کے ساتھ بڑا پیار، میں باہر سے کام کر کے آتا، وہ میری گود کے اندر بیٹھ جاتی اور میں اس سے پیار کرتا، میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. لیکن ایک دن ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ اس گھر کے اندر بچی جوان ہو رہی ہے، بڑی ہو گئی ہے اور ابھی تک اس نے اس کو زندہ دفن نہیں کیا. تو ابو جہل نے اپنے پیروکار میری طرف بھیجے اور کہا کہ آج وقت ہے، اگر تو نے اس کو زندہ دفن نہ کیا تو پھر اس کو سزا جو دینی تھی وہ سزا بتلا دی. تو کہتے ہیں میرے دل کے اندر ابو جہل کا خوف. تو میں نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ میں اس کو اس کے ماموں کے گھر سے اس کو چکر لگوا کر لاتا ہوں، تو اس کو تیار کر. اب ماں کو تو پتہ نہیں کہ میرے دل کے اندر کیا بات تھی. میرے دل کے اندر تو یہی تھا کہ میں آج اس کو کسی جنگل کے اندر زندہ دفن کر دوں گا. ماں نے اس کو تیار کیا، نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، بال سنوارے، اور میں اس کو لے کر جا رہا تھا. جنگل کے اندر پہنچے، اب میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ بچی، اس کو تو کوئی پتہ نہیں کہ اس گڑھے کے اندر اب مجھ کو ڈالا جائے گا. وہ اپنے دوپٹے کے اندر مٹی ڈالتی اور مٹی کو باہر نکال رہی تھی. جب گڑھا تھوڑا بڑا ہو گیا تو میں نے اس بچی کو جب اس کے اندر لٹایا تو بچی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. اب میرے دل کے اندر ابو جہل کا خوف تھا اور وہ بچی آگے سے کہتی تھی کہ ابا جان میں آپ کے گھر کے اندر نہیں رہوں گی، جنگل کے اندر گزارا کر لوں گی، پتے کھا کر گزارا کر لوں گی، لیکن مجھ کو تم مار نہیں. لیکن میں نے اس کے سینے کے اوپر ایک بھاری پتھر رکھا جس سے اس بچی کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. تو پھر اب اس نے یہاں تک جب بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونا شروع ہو گئے. جو صحابہ بیٹھے تھے ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. بہت بڑا ظلم تھا، کیونکہ دنیا کے اندر بچی ہر ایک کو نہیں ملتی. بچی اللہ تبارک و تعالیٰ مقدر والوں کو عطا کرتے ہیں، ہر ایک کو بچی نہیں ملتی. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے کہ انسان بچوں کے اوپر خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لو کہ آپ کی بچیاں تھیں. پہلے پیغمبروں کے اندر کئی ایسے گزرے جن کی بچیاں تھیں کہ بچی اللہ تعالیٰ بڑے مقدر والوں کو دیتے ہیں، ہر ایک کو بچی نہیں ملتی. بچی کے اندر وفا بھی ہے بچے کی بنسبت. بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ والدین سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بچی کی جب شادی بھی ہو جائے نا تو وہ اپنے گھر کے اندر چلی جائے، پھر بھی اس کا ذہن پیچھے ماں باپ کی طرف رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. اگر والدین میں سے کسی کا اس کو پتہ چل جائے کہ کوئی بیمار ہے تو اس بچی کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اتنی اپنے والدین کے ساتھ پیار کرتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے یہ کام کیا ہے روزانہ بچی مجھ کو خواب کے اندر ملتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان قیامت کے دن آپ کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا. اب مجھے نیند نہیں آتی، جب بھی آنکھ لگتی ہے وہ بچی سامنے آ جاتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوجوان تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ. واقعتاً ایسا گناہ ہے کہ جس نے زمین اور آسمان کو ہلا دیا ہے، لیکن میں محمد ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تو اس کلمے کو پڑھ لے گا تو تیرا یہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا. اتنا بڑا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اب وہ کلمہ صرف زبان کے ساتھ رٹا لگانے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ذات ہے. لا الہ الا الہ واحد
فَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اتنا بڑا عقیدہ رکھنے کے باوجود، ثالث من ثلاثہ، التین خدا ماننے کے باوجود یہ اللہ کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، گناہ بڑا ہے لیکن اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یہ اسی کی صفت ہے، وہی معاف کرتا ہے۔